रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। हम थोड़ा लेट भी हुए, उसके लिए माज़रत भी। आज आप सबको ज़हमत देने का मकसद ये है कि आपके सामने कुछ चीज़ें रखें और कुछ हक़ाइक़ रखें। आपको पता है कि चेयरमैन इमरान ख़ान साहब से हमारे बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई थी और वही से जो कल का जलसा है उसी सिलसिले में भी बात हुई थी कि पेशावर के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 9 अप्रैल का जो जलसा है उसके मनसूखी के बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप नेक्स्ट जलसा रखें। और वहाँ से हमें ख़ान साहब के सेहत के हवाले से पता चला था कि इमरान ख़ान के आँख का जो इशू है वो बड़ा गंभीर होता जा रहा है। उसके अंदर कोई खातिर खा बेहतरी नहीं आई, बावजूद इसके कि उनको हस्पताल भी ले जाया गया। और हमारा मुतालबा यही था पहले भी कि इमरान ख़ान का उनकी फ़ैमिली के मौजूदगी में, उनके अपने ज़ाती मुआलिजीन के मौजूदगी में उनका इलाज कराया जाए। अभी ख़ान साहब के आँख का इशू सॉल्व नहीं हुआ था कि परसों जो है वो बुशरा बीबी साहिबा की आँख का मसला आ गया और बुशरा बीबी के आँख के अंदर जो है शदीद सोजन आई हुई थी। फिर उनको अस्पताल लाया गया। उनकी फैमिली से जो हमें मालूमात मिली हैं, 10 दिन पहले बुशरा बीबी साहिबा को, जो कि इमरान ख़ान साहब की अहलिया है, उनके दाएं आँख में, राइट आई में, रेटिना में इशू हुआ। उनको तकलीफ़ महसूस हुई। उन्होंने मुतल्लिका लोगों को, सुपरडेंट को, बाकी लोगों को आगाह किया कि उनके आँख का मसला चल रहा है, उन्हें जो है हस्पताल ले जाया जाए, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया जाए। लेकिन उनकी बात सुनी अनसुनी की गई और उसके बाद जो है सिर्फ आई ड्रॉप्स के ऊपर इक्तिफा किया गया और इन 10 दिनों के अंदर वो ये सारी अजियत और तकलीफ़ झेलती रही और उनको जो है ड्रॉप्स दिए गए। जब मामला बिल्कुल शिद्दत इख्तियार किया गया और शदीद हुआ उनके आँख का मसला, तो उसके बाद उनको हस्पताल ले जाया गया और उनकी फैमिली को बताया गया कि आप कल सुबह जो है आ जाए और हम उनकी ट्रीटमेंट कल सुबह करेंगे। कल जब सुबह उनकी फैमिली आई तो उससे पहले उनके इजाज़त के बग़ैर, उनके डॉक्टर के बग़ैर और उनके मौजूदगी के बग़ैर उनका ऑपरेशन हो गया था। उनके आँख के ऊपर जो है पट्टी बांधी गई थी और उनको शदीद तकलीफ़ थी और वहाँ पे जो है किसी से नहीं पूछा गया कि कौन सा डॉक्टर आप ऑप्ट करते हैं आपकी मौजूदगी में हो। इससे मज़ीद भी जो है पेचीदगियाँ हो जा सकती थी। अब बात जो रखने का मकसद है वो ये है कि एक तो कायद इमरान ख़ान साहब का इलाज वो जो है नहीं किया जा रहा, उनके फैमिली के मौजूदगी में, उनके अपने ज़ाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में, और वो जो है वो इशू भी सॉल्व नहीं हो रहा। दूसरा, बुशरा बीबी साहिबा की जो आँख का मसला है वो भी गंभीर होता जा रहा है और उनकी फैमिली की मौजूदगी में इलाज नहीं हुआ। 10 दिन उनको इलाज तक रसाई नहीं दी गई। उनको जो है सिर्फ आई ड्रॉप्स के ऊपर इक्तिफा किया गया। और जो आखिरी चीज़, जब आप एक पेशेंट को ऑपरेट करते हैं उसके किसी भी अज़ा को, तो कम से कम कोई भी डॉक्टर उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के लिए 3-4 दिन हॉस्पिटल में रखता है। उनको फौरी तौर पे, उनके फैमिली के मुलाकात के बाद फौरी तौर पे उनको जो है जेल मुंतकिल किया गया। अब जिस जेल के अंदर ख़ान साहब के सेहत को इशू है, जिस जेल के अंदर बीबी साहिबा के सेहत को इशू है, और आप बिल्कुल एक बंदे को ऑपरेट कराते हैं और फौरी उसको आप शिफ्ट करते हैं जेल, तो वहाँ पे वो इशू ठीक होगा, उसका इलाज हो पाएगा कि वो मज़ीद जो है वो गंभीर होता जाएगा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर तो आइन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। इंसानी हुकूक की जो शिक़े हैं आइन के अंदर, उसको पाँव तले रौंद दिया गया है। किसी भी माशरे के अंदर वो इंसानी सेहत के ऊपर इस हद तक नहीं जाता कि जिस लेवल तक ये इस वक्त के हुक्मरान और उनको लाने वाले हैं। हम उनको बताना चाहते हैं और मुतालबा रखते हैं
کہ چیئرمین عمران خان صاحب جن کے بارے میں سلمان صفدر صاحب سے یہ رپورٹ ہے کہ ان کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے، ان کو، اور بشرا بی بی صاحبہ جن کے آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، ان دونوں کو علاج کی ضرورت ہے، ان کو فی الفور جو ہے وہ ہاسپٹل منتقل کیا جائے، اور ان کا وہاں پہ تب تک علاج جو ہے ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے اپنے ڈاکٹرز کی موجودگی میں کرایا جائے جب تک جو ہے وہ صحتیاب نہیں ہوتے اور جب تک کہ ان کا علاج نہیں ہوتا۔ ایک دوسری بات جو آپ کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں اور قوم کے سامنے بھی لانا چاہتا ہوں، جو بڑی غور طلب ہے، کہ عمران خان صاحب، ان کو آنکھ کا مسئلہ آتا ہے، ان کو دائیں آنکھ کا مسئلہ آتا ہے، ان کو آنکھ کے اندر ریٹنا کا مسئلہ آتا ہے، اور پھر جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایج کا ایشو ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ، ان کو بھی آنکھ کا مسئلہ ہوتا ہے جیل کے اندر، ان کو بھی دائیں آنکھ کا مسئلہ آتا ہے، ان کو بھی آنکھ کے اندر ریٹنا کا مسئلہ آتا ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ خان صاحب کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ایجڈ ہے، بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے اس ڈاٹس کو اگر آپ ملائیں تو یہ بالکل بھی اتفاق نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہمارے جو لیڈر صاحب ہے، ان کی اہلیہ ہے، وہ جیل کے اندر ایک ہی اعضاء، ایک ہی مسئلہ آتا ہے ان کو، دائنا آنکھ ہی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر ضرور کوئی سازش ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ شاید اس کو زبردستی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ قوم کی، پی ٹی آئی کی، ہم سب کی تسلی ہوگی کہ ان کو دونوں کو فی الفور ہاسپٹل منتقل کرایا جائے اور ان کے اپنے ذاتی معالجین اور فیملی کے موجودگی میں ان کا علاج کرایا جائے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ سینئر منسٹر مینا خان صاحب۔ مینا خان صاحب نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی بشرا بی بی کے صحت کے حوالے سے، اور آج کے ہمارے اس پریس کانفرنس کا مطلب بھی بشرا بی بی کے صحت کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کل کہ بشرا بی بی کے حوالے سے نیوز بریک ہوئی، نہ اس کے فیملی کو بتایا گیا، نہ پولیٹیکل کسی لیڈرشپ کو بتایا گیا، اور ان کو ایک نجی ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا اور وہاں پہ ان کا ریٹینا ڈی اٹیچمنٹ کا آپریشن ہوا۔ پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جس قسم کی ٹریٹمنٹ وہاں پہ ہوئی، اس کے بعد بشرا بی بی کو 3 دن تک اسی ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کے زیر نگرانی رکھنا چاہیے تھا، لیکن بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ 40 منٹ کے بعد اس سرجری کے بشرا بی بی کو واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب سیاست کرتے ہیں، عمران خان صاحب کے اس نظام کے ساتھ کچھ بھی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن بشرا بی بی غیر سیاسی ہے۔ جیسے میری بابی، میری بہن، میری بیوی، جیسے آپ کی بابی، آپ کی بیوی، آپ کی بہن غیر سیاسی ہیں، اس طرح بشرا بی بی بھی غیر سیاسی ہے، اس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک غیر سیاسی عورت کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا اس لیے کہ وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہے، اور عمران خان صاحب کو توڑنے کی کوشش ان کی اہلیہ کو سختی دے کے یہ کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ کوئی بھی رویہ اپنا لے۔ عمران خان صاحب چٹان کی طرح کھڑے ہیں، بشرا بی بی ان کی کمزوری نہیں، ان کی طاقت ہے۔ اور آپ جس طرح مینا خان صاحب نے کہا کہ فیملی کو نہیں بتایا گیا، اگلے دن فیملی کو بتایا گیا، بشرا بی بی کی سرجری ہو چکی تھی، پھر کل عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات کروائی گئی، پھر ابھی بھی ذاتی ڈاکٹر کی رسائی وہاں پہ پاسبل نہیں ہے، نہ رسائی دی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز جب جیل میں تھی، ان کو ضمانت اس لیے دی گئی تھی کہ ان کے والد نواز شریف کی تیمبرداری انہوں نے کرنی تھی، صرف اس بنیاد پہ ان کو ضمانت دے دی گئی تھی، اور بعد میں پھر مریم نواز کو صحت کے گراؤنڈز پہ ضمانت دی گئی، اور کسی کو آج بھی پتہ نہیں کہ وہ کیا بیماری تھی مریم نواز کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ملک میں کلثوم نواز نے بھی جیل گزاری ہے، اس ملک میں نصرت بھٹو نے بھی جیل گزاری ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب مشرف کے دور میں جاوید ہاشمی کو سٹروک ہوا تو اس کو ایک ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا گیا۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پرویز الہی جب بیمار ہوئے تو ان کو بھی ایک نجی ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا۔ تو ایسی کیا دشمنی ہے، ایسا کیا خوف ہے کہ عمران خان صاحب ہو یا بشرا بی بی صاحبہ ہو، جب بھی وہ بیمار ہوتی ہے رات کے اندھیرے میں یہ حکومت جیل کی مینول کی بھی خلاف ورزی کرتی ہے۔
जेल मैनुअल में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि शाम के बाद आप किसी भी कैदी को बाहर नहीं निकाल सकते। अगर किसी की रिहाई भी हो वो अगले दिन पे चली जाती है। 3 दफ़ा इमरान खान साहब को रात के अंधेरे में हॉस्पिटल लाया गया और वही एपिसोड जो है वो बुशरा बीबी के साथ भी वही एपिसोड आपने देखा। तो तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भरपूर इसकी मजम्मत करती है और हम इस पर अपना लाएअमल भी देंगे। एक और चीज़ यहाँ पे आपने देखा होगा कि पिछले दिनों अडयाला में एक शख्स को दिल का आर्जा हुआ तो उसको एक निजी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और एक और मरीज को आंखों का इशू हुआ, उसको भी एक और निजी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जबकि दोनों मुल्ज़िमान पे कत्ल जैसे संगीन इल्ज़ामात थे। इमरान खान साहब की बारी हो या फिर बुशरा बीबी साहिबा की बारी हो, इनके बारे में जो रवैया इख्तियार किया जाता है वो किसी के भी काबिल कबूल नहीं है और इस चीज़ को हम नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। आपने सलमान सफदर साहब की बात सुनी होगी, अगर बुशरा बीबी के केसेस को लगाया जाए या इमरान खान साहब के केसेस को लगाया जाए और उस पर दलाइल हो तो ये 3 मिनट पे ये सारे केसेस उड़ सकते हैं। इतनी वीक ग्राउंड्स है, इतनी वीक फुटिंग्स है, कोई शवाहिद नहीं है। 9 मई का जो केस है उसमें जो एक गवाही है वो लाहौर की, वो आप सब उसको पढ़ ले। उसमें लिखते हैं कि ये 3 पुलिस वाले इमरान खान साहब के कमरे के अंदर थे, एक सोफे के पीछे छुपा हुआ था, एक ने सर पे टावल तौलिया डाला हुआ था। अब इस जैसे बेबुनियाद गवाही पे इमरान खान साहब को सजा सुनाई गई। फिर 190 मिलियन पाउंड का केस आप देख लें कि पैसे जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को ट्रांसफर हो गए हैं। 70 अरब से ज्यादा रुपए जो थे वो हुकूमत के अकाउंट में आ चुके हैं। अगर वो 70 अरब अकाउंट आपके अकाउंट में आ गए हैं तो उससे कम अवाम को तो सब्सिडी दो। उस केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा अंदर हैं। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब से इख्तिलाफ हो सकता है, वो सियासत करता है, लेकिन बुशरा बीबी गैर सियासी है और जो रवैया इख्तियार किया गया है बुशरा बीबी के साथ वो इंसानी हुकूक की भी पामाली है, वो जेल मैनुअल की भी खिलाफ वर्जी है, वो आइन और कानून की इस मुल्क में खिलाफ वर्जी है। धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। जो चीज़ में इमरान खान साहब से मुंसलिक होती है वहाँ पे रियासत का, इस हुकूमत का जो रवैया होता है वो ना आइन में आपको मिलेगा ना कानून में मिलेगा। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि बुशरा बीबी गैर सियासी है, इनकी बाकी फीमेल्स भी गैर सियासी हैं और ये वक्त जो है ये बड़ी तेज़ी से बदलता है। मरियम नवाज सियासत में है और मरियम नवाज के जो केसेस हैं, जहाज़ का केस हो, करप्शन का केस हो, 5300 अरब IMF की डॉक्यूमेंटेड करप्शन का केस हो, तो ये सारी चीज़ें इनको अपने जहनों में रखना चाहिए। आज हम सीनियर मिनिस्टर साहब का और मेरा यहाँ पे आने का मकसद यही था कि जो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से जो सियासत इस मुल्क में खेली जा रही है वो बंद की जाए। उनको इंसानी हुकूक के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो भी उनको फैसिलिटी इजाज़त देती है वो उनको मिलनी चाहिए और हम ये मेक श्योर कराएंगे कि हम जहाँ तक जा सकते हैं, चाहे अदालतों का रुख हो, चाहे सड़कों का रुख हो, हम वो करेंगे और हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो तो ठीक शो। अच्छा सर ये बताए कि अच्छा ऐसा है, हम तो रखना चाहते हैं बुशरा बीबी और ख़ान साहब के हेल्थ के हवाले से इसको, तो अगर उसके हवाले से कोई क्वेश्चन है ठीक है, नहीं तो इसके ऊपर फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बाकी क्वेश्चन मेरे ख्याल में इस लिहाज से रखे तो ठीक है, आपका जवाब दे देता हूँ। जब हम आए गवर्नमेंट में जो हमारी यूनिवर्सिटियाँ थी उसकी ग्रांट थी 0.9 बिलियन, 1 अरब रुपए भी नहीं थी। पहले साल हमने ये बढ़ाई 4.5 अरब रुपए कर दी और नेक्स्ट ईयर जो कि अभी चल रहा है इसमें हम इसको लेके गए 10 अरब रुपए के ऊपर। तो ये तकरीबन 1000% जो हैं ये इजाफा है, जो कि मेरे ख्याल में कभी भी इतना ग्रांट नहीं मिला यूनिवर्सिटियों को। 2017 से यूनिवर्सिटियों को पेंशन लाइबिलिटी नहीं मिली थी, 3.6 अरब रुपए थे। वो 3.6 अरब रुपए वो हमने एक गो में क्लियर कराए और हमारी उम्मीद है मुझे इंशाअल्लाह ताला कि आगे भी हम इसको करेंगे। इसके साथ हमने यूनिवर्सिटियों को कहा था कि यूनिवर्सिटियाँ, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च होती है, रिसर्च ग्रांट आती है, कंसल्टेंसी होती है, वहाँ पे उनका एक बिज़नेस मॉडल होता है, तो उस सब के ऊपर हमारी जो पुरानी यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके साथ हमारी उसके ऊपर काफ़ी वर्किंग हुई है और हमने उनको ये भी कहा कि अपने एक्सपेंडिचर के ऊपर भी जो है वो काम करें।
تو میں یونیورسٹی انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہوں. انشاءاللہ تعالی ہم جو ابھی برننگ ایشو ہے اس کا حل نکال رہے ہیں, لیکن اس کے لانگ ٹرم کے لیے گورنمنٹ بھی اپنے طرف سے کنٹریبیوٹ کرے گی انشاءاللہ تعالی, لیکن یونیورسٹیاں جو ہیں وہ اپنے طور پہ بھی اپنے اندر ریفارمز بھی لائے گی, اور اس کے لیے جو ہیں وہ جو بزنس ماڈلز ہیں وہ بھی لائے گی. ایک چیز جو بڑی ضروری ہے وہ یہ کہ 2018 کے بعد فیڈرل گورنمنٹ سے جو پیسے آتے رہے ہیں یونیورسٹیوں کے لیے 2024-25 تک وہ اس کے اندر بالکل اضافہ نہیں ہوا, باوجود اس کے کہ مہنگائی بڑی ہے, سیلریز بڑی ہے, خرچے بڑے ہیں. لاسٹ ایئر اس کے اندر جو ہے کوئی 5 سے 10% جو ہے کٹ لگا ہے, مزید کم ہوئے ہیں, جو کہ میرے خیال میں وفاقی حکومت کی تعلیم دشمن پالیسی ہے, اور اس دفعہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ مزید کٹ لگا رہے ہیں. لیکن ہم اپنی یونیورسٹیوں کو نہیں چھوڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی اپنے لوگوں کے اوپر انویسٹ کریں گے. یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ خان صاحب کو بھی رائٹ آنکھ میں ریٹینا کا مسئلہ پیش ہے, اسی طرح بشرا بی بی کو مسئلہ پیش ہے, تو یہ آپ نے سازش کی بات کی, تو اس سلسلے میں کس طرح سازش ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ کیسے اتفاق ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جیل میں بشرا بی بی عمران خان صاحب بھی ایک ہی سزا میں ان کو ڈالا ہوا ہے. خان صاحب کے رائٹ آنکھ میں مسئلہ ہوتا ہے, بشرا بی بی کے بھی رائٹ آنکھ میں مسئلہ ہوتا ہے. خان صاحب کے ریٹنا میں مسئلہ ہوتا ہے, بشرا بی بی کے بھی ریٹنا میں مسئلہ آتا ہے. خان صاحب 3 مہینے پہلے ان کو مسئلہ ہوتا ہے, ان کو اسپتال نہیں لے جایا جاتا, جب سیویئر ہو جاتا ہے اس کے بعد لے جایا جاتا ہے. بشرا بی بی 10 دن پہلے جو ہے تکلیف کا وہ کرتی ہیں, اظہار کرتی ہیں, اس کو جو ہے جب بالکل سیویئر ہو جاتا ہے اس کے بعد لے جایا جاتا ہے. بشرا بی بی کے لیے بھی ہمارا وہی مطالبہ ہے کہ ان کے اپنے ذاتی معالجین کی سربراہی میں ان کا علاج ہو, ان کے اپنی فیملی کے زیر نگرانی ہو. عمران خان کے لیے بھی وہی ہے, وہ نہیں چھوڑا جاتا. جب خان صاحب کا ایشو بنا تھا 3 ماہ پہلے, اس کے بعد ان کے فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا گیا. 10 دن پہلے بشرا بی بی کے جو فیملی ہیں تقریباً 2 ہفتے ہو گئے, 3 ہفتے کے, ان کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا. تو یہ کیسے کانفیڈنٹ ہے, اتفاق ہے کہ مطلب سارا ایک ساتھ چل رہا ہے؟ اگر نہیں ہے, ہمارے شکوک و شبہات کو, قوم کے تشویش کو جو ہے وہ ختم کرے اور اپنی فیملی کے سامنے, ان کے ذاتی معالجین کے سامنے جو ہے ان کو شفٹ کرے ہاسپٹل اور ان کو وہاں پہ علاج کرائے. اچھا شفیع جان صاحب یہ بتا دیجئے کہ جو وفاقی حکومت ہے اور پنجاب کی حکومت ہے, اکثر وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم بانی کو اور بشرا بیوی کو وہ تمام تر سہولیات ہم دے رہے, بلکہ اس سے بڑھ کر وہ اکثر ایک لسٹ بھی جاری کر دیتے کہ یہ خوراک کرتے, یہ سہولیات ہم دیتے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جب ان لوگوں کی ماضی میں حکومت تھی تو کیا ہماری عورتیں نہیں تھی, وہ ان کے خلاف کیا کارروائیاں کی گئی تھی. مریم نواز خود کہتی ہے کہ کراچی میں میرے ہوٹل پر حملہ کیا گیا تھا. مجھے تو آپ اس حوالے سے کیا دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ اگر مریم نواز کی آپ بات کریں تو مریم نواز سیاست کر رہی ہے. مریم نواز جب جیل میں تھی تو ان کو نواز شریف کی تیمارداری کے لیے ضمانت دے دی گئی تھی, اور اس وقت بھی وہ 2.5 سال سے سیاست کر رہی تھی. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ سندھ میں ان کا دروازہ توڑا گیا, تو سندھ میں حکومت کس کی تھی؟ پی ٹی آئی کی حکومت تو نہیں تھی. بات بڑی واضح ہے کہ یہ جو لسٹ دکھاتے ہیں, یہ جو دکھاتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ خوراک کرتے ہیں, یہ غذائیں وہاں پہ ہیں, تو بات بڑی سمپل ہے کہ ایک کمیٹی بنا لیں اور وہ جیل کا وزٹ کر لیں اور دکھا دیں کہ عمران خان صاحب کو کون کون سی فیسلٹیز وہاں پہ اویلیبل ہیں. دیکھیں دونوں کو, خان صاحب سابق پرائم منسٹر ہیں, بشرا بی بی سابق خاتون اول ہے, دونوں کو آئین کے مطابق جیل مینول میں کلاس بی انٹائٹل ہے, اور دونوں کو آج تک کلاس بی نہیں دی گئی. اگر ان کی فیسلٹی اتنی اچھی ہیں, اگر یہ خوراک کی بات کرتے ہیں تو جو خوراک وہاں ملتی ہے وہ خان صاحب اپنے خرچے پہ کرتے ہیں. وہاں جیل میں ایک اکاؤنٹ بنایا گیا, اس میں پیسے جمع ہوتے ہیں, خان صاحب جو بھی کھاتے ہیں اس اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہوتے ہیں, اور یہ فیسلٹی تمام قیدیوں کو اویلیبل ہے, صرف عمران خان صاحب کو اویلیبل نہیں ہے کہ وہ اپنا ایک ڈیڈیکیٹڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے جیل کا, اس میں پیسے جمع کیے جاتے ہیں, اور اسی اکاؤنٹ سے اگر وہ کوئی چیز کھانا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں وہاں پہ تو اس اکاؤنٹ سے پیسے کٹ جاتے ہیں. جو وہاں پہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں, کوئی فیسلٹی نہیں دے رہے ہیں, نہ طبی سہولت وہاں پہ مہیا ہے, نہ ذاتی ڈاکٹر کو چھوڑا جا رہا ہے, نہ بہنوں کو ملاقات کے لیے چھوڑا جا رہا ہے. جب سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر چھوڑ دے, بہنوں کی ملاقات کرا دے, ذاتی ڈاکٹر کی رسائی دیتے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اب لوگ یہ ذاتی معالج پہ کیوں زیادہ وہ کر رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو حکومت کی نیت پہ شک؟ ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے حکومت پہ, یہ جو کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں.
یہ جو دعویٰ کرتے ہیں خود اس کی تردید بھی کر دیتے ہیں. پہلے یہ کہتے تھے کہ خان صاحب کو ہم نہیں لے کے گئے, پھر اسی وفاقی وزیر اطلاعات نے خود تصدیق کر دی تھی کہ خان صاحب کو ہم رات کے اندھیرے میں لے کے گئے ہیں. اس حکومت نے جو بھی دعویٰ کیا ہے عمران خان صاحب کے متعلق, ان کی صحت کے متعلق, بشرا بی بی کے متعلق, وہ جھوٹا ہی ثابت ہوئے, تو ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے ان پہ. اچھا مینا صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کارکنوں میں بھی یہ تشویش ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے, جو آپ نے ایشوز بتائے عمران خان کے صحت کے حوالے سے ہو یا ملاقاتوں پر پابندی کے حوالے سے ہو, پی ٹی آئی جو ہے اس پر سخت احتجاج ریکارڈ نہیں کر رہی. کل بھی آپ کا جو جلسہ ہے وہ مردان میں ہے, تو ایک یہ بتائیے گا مردان کے جلسے کا کتنا پریشر جو ہے وہ وفاقی حکومت پر پڑے گا. اسی کے ساتھ محمود چکزئی صاحب کہتے ہیں کہ ناراض ہے اور ان کو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لوپ میں نہیں لیا گیا, اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو خیر ان کے مطابق عمران خان کے ہی احکامات ہیں, لیکن ضلع کا انتخاب کرنا اور تاریخ کا انتخاب کرنا وہ اختیار جو ہے وہ عمران خان نے انہیں دیا, لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے کیا. تو اگر وہ ناراض نہیں ہے تو یہ بھی بتا دیں کہ کل وہ جلسے میں آ رہے شرکت کریں گے یا نہیں. اچھا, آپ نے اچھا کویشچن پوچھا. دیکھیں پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان پی ٹی آئی ہے. بیرسٹر سلمان صفدر کی ملاقات ہوئی چیئرمین عمران خان صاحب سے, اور ان کی طرف سے 2-3-4 جو انسٹرکشنز تھی ان میں ایک 9 اپریل کی جلسے کی منسوخی فار پیس اینڈ ہارمنی, یہ ان کے الفاظ تھے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اگلے 10 دن کے اندر آپ خیبر پختونخوا کے اندر جلسہ کریں. تو 8 تاریخ کو ان کو ملاقات ہوئی تھی اور تقریباً 19 کو جو ہے ان کے 10 دن پورے ہوتے ہیں, تو 10 دن کے اندر جو ہے خان صاحب کے حکم کے مطابق جلسہ رکھا گیا. خان صاحب کی طرف سے یہ بھی احکامات ہیں کہ محمود چکزئی اور جو علامہ ناصر راجہ صاحب ہیں سی ایم صاحب کو یہ ڈائریکشنز ہے کہ ان کو تمام مشاورت کے اندر لوپ میں لے, ان کے ساتھ مشاورت کرے اور مشاورت سے جو ہے چیزیں جو ہیں آپ آگے لے کے جائیں. انشاءاللہ تعالی جو بھی ہوگا ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہوگا. باقی کل مردان کا جلسہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کامیاب ترین جلسہ ہوگا. اس میں جو ہے انشاءاللہ تعالی ہزاروں کی تعداد میں کارکنان عام پاکستانی شرکت کریں گے, اور مجھے لگتا ہے کہ مردان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور اوبیسلی اس کا اثر جو ہے آلریڈی بھی پڑا ہوا ہے. کل کے جلسے کے بعد انشاءاللہ تعالی مزید جو ہے پریشر بڑھے گا. مینا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ جو ہے اس جلسے کے بعد دوبارہ اسلام آباد کے پڑاؤ کا سوچ رہے ہیں یعنی کیا؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے کچھ پیغامات بھیجے ہیں اور وزیر اعلیٰ صاحب کو اور ان کو یہ کہا ہے کہ آپ جو بھی آگے سٹیپ لیتے ہیں اس میں جو ہے محمود خان چکزئی اور علامہ ناصر راجہ صاحب کو اعتماد میں لیں اور مشاورت سے آگے سٹیپ لیں. لیکن اندر سے بھی کوئی نہیں ہے اور ابھی اس کے اوپر مشاورت نہیں ہوئی, لیکن یہ خارج الامکان نہیں ہے کہ ہم جا سکتے ہیں. اگر ان کا وتیرہ یہی رہا, یہی اسی طرح یہ ٹریٹ کرتے رہے, خان صاحب کے صحت کے حوالے سے ملاقاتیں بند ہیں, علاج نہیں کرایا جاتا, آئینی حقوق معطل ہیں, تو پھر محمود خان چکزئی اور علامہ ناصر راجہ کے مشورے سے انشاءاللہ تعالی امید ہے آگے کا بھی. شکریہ.